اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ومنع المبرد حذف اللام وابقاء عملها حتى في الشعر وقال في البيت الثاني انه لا يعرف قائله مع احتماله لأن يكون دعاء بلفظ الخبر نحو يغفر الله لك ويرحمك الله وحذفت الياء تخفيفا وجتزی عنہا بالکثرت۔ توجہ فرمائیے بحث ہماری عزیزو یہاں سے آج شروع ہو رہی ہے۔ پیچھے ایک بات ہو رہی تھی کہ لام امر کا حذف کرنا اور عمل کا باقی رکھنا یہ جائز ہے۔ لام امر حذف ہے لیکن لام امر کا جو عمل ہے جزم، لام امر جو جزم دیتی ہے وہ باقی ہے، لیکن لام امر جو ہے وہ حذف ہو جائے، یہ بات پیچھے گزری تھی کہ لام امر حذف ہو اور اس لام کا جو عمل ہے وہ باقی رہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے شعر پڑھا تھا فلا تستطل منی بقائی و مدتی وَلَكِنْ یکن للخیر من کا نصیبو۔ یکن اصل میں تھا لے یکن، وَلَكِنْ یکن شاہد یکن ہے جو اصل میں تھا لے یکن، ٹھیک ہے، لام حذف ہو گئی اور اس کا عمل جو ہے وہ باقی رہا ہے۔ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں، ربط دینے کے لیے یہ بات کی ہے کہ بات پیچھے ہماری یہ چل رہی تھی کہ لام امر کو حذف کریں اور اس کا عمل باقی رکھیں، جیسے وَلَكِنْ یکن میں یکن بتایا اصل میں تھا لے یکن، ٹھیک ہے، یکن رہا ہے لیکن لام حذف ہے۔ اس بات کو جب آپ نے دیکھ لیا تو ابھی جناب آج کی بحث یہ ہے مبرد نے منع کیا ہے لام کا حذف کرنا اور لام کے عمل کا باقی رکھنا، منع کیا ہے۔ مبرد ناوی نے لام کا حذف کرنا، لام یعنی لام امر، اور لام کے عمل کا باقی رکھنا مبرد ناوی نے یہ منع کیا ہے، حتیٰ شعر میں بھی منع کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ جو دوسرا شعر تھا محمد تفد نفسک کل نفس اذا ما خفت من شیء تبال والا جو شعر تھا، کہتے ہیں کہ اولاً تو اس کا قائل لا یعرف، قائل کا پتہ نہیں ہے کون ہے، اولاً تو اس کے قائل معلوم نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ احتمال ہے، اولاً قائل کا پتہ نہیں، ثانیاً احتمال ہے کہ وہ جو ہے کس کے لیے ہو، دعا بلفظ الخبر ہو، محمد تفد نفس کا یہ کیا ہو، دعا ہو بلفظ الخبر، دعا بلفظ الخبر بھی ہوتی ہے مگر ہاں جیسے یغفر اللہ لک ویرحمک اللہ، دعا بلفظ خبر ہے، یا جو ہے پھر کیا ہوئی ہے، تخفیف کے طور پر حذف ہوئی ہے، ہاں، اور کسرہ باقی رہا ہے، پیچھے تفدے کا کسرہ باقی رہا ہے، اور یا جو ہے وہ تخفیف کی خاطر حذف ہوئی ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جس کو مبرد ناوی نے شعر میں کیا کیا آغا جان، منع قرار دیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لام کو حذف کریں، لام امر کو،
اور اس کا عمل باقی رہے. مبرد ناوی نے منع کیا جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. لیکن جو آغائے کسائی ہیں انہوں نے نثر میں بھی اجازت دی ہے، لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ پہلے کل مقدم ہو. آغا بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ مبرد ناوی نے منع کیا ہے لام امر کو حذف کرنا اور اس کے عمل کو باقی رکھنا، منع قرار دیا ہے. لیکن جناب کسائی یا کسائی انہوں نے اجازت دی ہے، انہوں نے حتیٰ نثر میں بھی اجازت دی ہے، لیکن ایک قید لگائی ہے کہ پہلے کل ہو. پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کل والا مادہ پہلے کیا ہو؟ لفظ کل مقدم ہو تو لام امر کو حذف کرنا اور عمل کو باقی رکھنا جائز ہے. آغا جان، آغا مبرد جو منع کر رہے تھے لام کا حذف کرنا اور اس کے عمل کو باقی رکھنا جائز نہیں ہے. جناب آغا کسائی نحوی نے حتیٰ نثر میں اجازت دی ہے، شعر تو دور کی بات ہے، نثر میں اجازت دی ہے کہ لام کو حذف کریں، لام امر کو، اور اس کا عمل باقی رہے. یہ نثر میں آغا کسائی نے اجازت دی ہے، لیکن شرط لگائی ہے بے شرط تقدم کل. شرط یہ ہے کہ کل پہلے کیا ہو؟ مقدم ہو. ابن مالک نے جناب آغا کسائی کی موافقت کی ہے. شرح کافیہ میں جو بات آغا کسائی نے کہی ہے نا، ابن مالک نے بھی کہا ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے؟ لام امر کو حذف کریں اور اس کا عمل باقی رہے. یہ ابن مالک نے جناب کسائی کی موافقت میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، حتیٰ اضافی بات بھی کی ہے کہ لام کو حذف کریں، ٹھیک ہے، اور عمل باقی رہے. ٹھیک ہے، قول خبری کے بعد بھی یہ ٹھیک ہے، ضروری نہیں بے شرط کل جو پہلے آغا کسائی کہہ رہے تھے، بلکہ ایک اضافی بات بھی ابن مالک نے کی ہے. وہ کیا ہے کہ لام کو حذف کرنا اور عمل کا باقی رکھنا قول خبری کے بعد بھی ہے. تو آپ کہو گے پہلے کیا تھا؟ پہلے لفظ کل تھا، ابھی کہتا قول خبری. قول خبری کے بعد بھی لام حذف ہو اور عمل باقی رہے جائز ہے. ٹھیک ہو گئی بات آ جان؟ جیسا کہ ایتینی اکرم کا ایک درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک بات چھوٹ گئی ہے. کل لے عبادی محل شاہد کیا ہے جان، محل شاہد بتانا تھا. کل لے عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یہ محل شاہد آپ کو بتانا تھا. ٹھیک ہے، یقیموا الصلاۃ جو ہے یہ مجزوم ہے، لام مقدر ہے، لے یقیموہا ہے، یعنی یقیمو کے پیچھے کیا ہے؟ لے ہے، لے یقیمو. یقیمو مجزوم ہے، لام لام مقدر ہے. میرے عزیزو یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ لام حذف ہے، لام امر، اور جزم اس کی اب یقیمو مجزوم ہے، جزم باقی ہے، لام جو ہے وہ حذف ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد یہ ہے کہ مزید جو آغا جان توجہ کرنے والی ہے، اس قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ جو ہے یقیموا جو مجزوم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جزم کے بارے میں 3 اقوال میں اختلاف ہوا ہے. اختلاف یقیمو کی جزم کے بارے میں 3 قولوں میں اختلاف ہے. 3 مختلف قول ہیں کہ یقیمو کو جزم دینے والا عامل کون ہے.
یقیمو کو جزم دینے والے عامل کے بارے میں تین قول ہیں آغا جان، تین مختلف قول ہیں۔ پہلا قول جناب آغا خلیل سیبویہ کا ہے۔ یہ بزرگان فرماتے ہیں کہ جو جزم دے رہی ہے نا یقیمو کو، وہ خود طلب ہے، بنفس طلب، خود طلب۔ طلب کون سی؟ طلب کون سی؟ وہی جو کل ہے، بنفس طلب۔ خلیل اور سیبویہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یقیمو کی جزم ہے، یہ کون ہے اس کا عامل؟ نفس طلب، خود طلب ہے، کیونکہ اس میں خود اس طلب میں جو ہے ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ نفس طلب جزم دے رہی ہے کیونکہ اس طلب جو کل ہے اس میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسماء شرط جو ہیں وہ جزم دیتے ہیں چونکہ اس میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسماء شرط جزم دیتے ہیں کیونکہ ان میں ان کا معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ دوبارہ عرض کروں، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ میں یقیموا کو جو جزم ہے، آگے تین قولوں میں اختلاف ہے کہ جزم دینے والا عامل کون ہے۔ خلیل اور آغا سیبویہ کہتے ہیں خود طلب، نفس طلب عامل ہے جو جزم دے رہا ہے، خود نفس طلب۔ طلب سے مراد یہاں بنے گا کون؟ کل، خود۔ کیوں بھائی وہ کیسے جزم دے رہا ہے؟ کہا لتضمن ہی من معنی ان شرطیہ، کیونکہ اس میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، جس طرح اسماء شرط جزم دیتے ہیں کیونکہ ان میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسماء شرط جزم دیتے ہیں چونکہ ان میں ان کا معنی پایا جاتا ہے۔ دوسرا قول آگئے صرافی اور فارسی کا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ جزم جو ہے وہ خود کس کے ذریعے؟ طلب کے ذریعے ہے۔ صرافی اور فارسی کہتے ہیں جزم طلب کے ذریعے، کل جزم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ نائب ہے جازم کے، یہ نائب ہے جازم جو ان شرطیہ ہے، جازم ان شرطیہ، اس کا یہ کل جو طلب ہے اس کا نائب ہے، اس کا یہ نائب ہے۔ جس طرح کے جو ہے نا ضربن جو نسب دیتا ہے آپ کے قول میں، ضربن زیدن، ضربن زیدن، زید کو جو نسب دیتا ہے وہ ضربن ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ضرب جو ہے نا وہ اضرب کا نائب ہے۔ ضربن زیدن، زیدن کو نسب دینے والا ضرب مصدر ہے کیونکہ ضرب نائب ہے، اضرب کی نائب ہے، ضرب نائب ہے اضرب کی، اس لیے یہ کیا کرتی ہے؟ ضرب نائب ہے اضرب کی، لہذا یہ جناب علی یہ نسب دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ دو قول آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں اور تیسرا قول بھی سنو۔ تیسرا قول جمہور کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جزم جو ہے وہ شرط مقدر ہے، طلب کے بعد شرط مقدر ہے، وہ جزم دے رہی ہے، وہ جزم دے رہی ہے، شرط مقدر ہے طلب کے بعد وہ جزم دے رہی ہے۔ اور یہ قول پہلے قول سے بھی زیادہ ترجیح رکھتا ہے، اور جو دوسرا قول بتایا ہے صرافی والا اس سے بھی یہ تیسرا قول ترجیح رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزوں؟ میں نے تو بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن اپنی تسلی کے لیے
ایک مرتبہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں، عزیزوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر عرض کروں گا، لطفاً توجہ فرماؤ۔ بحث کیا ہو رہی تھی آج ہماری؟ کس سلسلے میں بحث چل رہی تھی؟ توجہ فرما رہے ہو؟ بحث ہماری یہ تھی کہ بھائی کل کا جو ہمارا درس تھا اس کے آخر میں اگر آپ کو علم میں ہو، کل والے درس کے آخر میں ایک بات گزری کہ لام امر کو حذف کریں اور اس کا عمل باقی رکھیں، یہ جائز ہے۔ لام امر قد تحذف اللام و یبقى عمل، لام کو کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے، لام امر مراد تھی اور اس کا عمل باقی رہتا ہے، یہ بات ہوئی تھی آخر والی۔ اور اسی سے ٹوئی چین کرو، لام امر حذف ہو اور اس کا عمل باقی رہے، اس بات کو مبرد ناوی نے منع کیا ہے۔ لام حذف ہو اور عمل باقی رہے، شعر میں منع کیا ہے آغا مبرد نے، حتیٰ شعر میں بھی منع کیا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے دوسرے شعر میں، محمد تفدے والے شعر میں، کہ اولاً تو اس کے قائل کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے۔ ثانیاً احتمال ہے کہ تفدے یہ دعا ہو بلفظ الخبر، دعا ہو لیکن بلفظ الخبر ہو۔ ایسا ہوتا ہے بھائی، یہ امر مامر نہیں ہے کہ پیچھے کہو تفدے اصل میں تھا لے تفدے، ٹھیک ہے، لام گر گئی تفدے باقی ہے، نہیں بھائی، یہ لفظ خبر ہے، دعا ہے بلفظ خبر ہے۔ جیسے یغفر اللہ لکا، یرحمک اللہ، دعا کے لیے آ رہا ہے، خبر ہے لیکن دعا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جواب دیں۔ اور پھر تفدے کی یا تفدی تھا، یا تخفیفاً گر گئی ہے، کسرہ باقی رکھا ہے تاکہ وہ دلالت کرے یا پر، یہ امر ہے ہی نہیں تھا کہ آپ کہو تفدے جو ہے پیچھے لام تھی، وہ نہیں بات بھائی، بات ہی وہ نہیں ہے، یہ کیا ہے، لفظ خبر ہے، دعا کے لیے آیا ہے، دعا بے لفظ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی، مبرد ناوی نے منع کر دیا لام حذف اور عمل باقی رہے، لیکن جناب آگئے کسائی نے بھائی شعر تو ایک طرف، نثر میں حتی اجازت دی ہے، مبرد جس کو منع کر رہا ہے آگئے کسائی، شعر تو ایک طرف نا، حتی نثر میں اجازت دی ہے کہ لام حذف ہو اور عمل اس کا باقی رہے، یہ ہے، لیکن شرط لگائی کہ پہلے کل ہو۔ دلیل کیا دی؟ کل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کا یقیموا مجزوم ہے یا نہیں؟ لام مقدر ہے جو اس کو جزم دے رہی ہے لیکن خود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یقیموا کی جزم ہے، اس میں نیچے جا کر بتایا ہے کہ 3 قول مختلف ہوئے ہیں کہ یقیموا کو جزم دینے والا عامل کون ہے۔ قد اختلف فی ذلک علی 3 اقوال، 3 قولوں میں اختلاف ہوا۔ پہلا قول جناب آگئے خلیل اور سیبویہ ناوی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں خود طلب جزم دے رہی ہے، کیونکہ اس نفس طلب میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ طلب سے مراد آیت میں کل ہے، کہ وہ خود جازم ہے، طلب جازم ہے، خود طلب جزم دے رہی ہے، کیونکہ اس میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسماء شرط میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے آگئے سیرافی اور آگئے فارسی کا، دوسرا قول یہ ہے کہ جزم طلب کے ذریعے ہے، خود کل جزم دے رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں ان کا معنی پایا جاتا ہے، نہیں سیرافی اور فارسی کہتے ہیں جزم کل دے رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نائب ہے جازم کا، طلب جو کل ہے یہ نائب ہے جازم کا، اور وہ جازم جو شرط ہے مقدر ہے، یعنی ان شرطیہ کا یہ نائب ہے، یہ نائب ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ پچھلے قول میں کیا تھا؟ اس طلب میں ان شرطیہ کا معنی کہاں پایا جاتا ہے؟ ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے، دوسرے قول میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طلب ہے، یہ جو کل ہے، یہ نائب ہے ان شرطیہ کا اور جزم دیتا ہے، یہ ہے
جیسا کہ ضربن نائب ہے اضرب کی، اور نصب دیتی ہے ضربن زیدن نہیں، ضربن نائب ہے اس کی اضرب کی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر تیسرا قول عرض کیا جمہور نحویوں کا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دو قول آپ کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جزم شرط مقدر دے رہی ہے، جزم بعد طلب، طلب کے بعد شرط مقدر ہے جو جزم دیتی ہے، اور یہ قول ارجح ہے، یہ قول ارجح ہے، پہلے سے بھی اور دوسرے سے بھی یہ قول ارجح ہے، ارفع ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آؤ عبارت پڑھتے ہیں، مطلب مزید عبارت سے لیں گے، توجہ مطلوب ہے عزیزوں کی، بھائیوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ وَمَنَعَ الْمُبَرَّدُ حذف اللام وَإِبْقَاءَ عملها حتیٰ فی شعر، مبرد نے منع کیا ہے لام کا حذف کرنا اور لام کے عمل کو باقی رکھنا، حتیٰ فی شعر، حتیٰ شعر میں بھی منع کیا ہے۔ وقال فی البیت الثانی انه لا يعرف قائله مع احتمال لأن يكون دعا بلفظ الخبر، قال فی البیت الثانی، مبرد نے بیت ثانی میں کہا ہے، جو پہلا شعر ہے نا، پہلا فلا تستطل والا، اس کا جواب نہیں دیا، گویا کہ شاید کہا شاذ ہے، لیکن قال فی البیت ثانی، مبرد نے دوسرا بیت جو محمد تفدے نفس کا ہے اس کا جواب دیا، قال فی البیت ثانی انه لا يعرف قائلہ، بیت ثانی میں کہا ہے مبرد نے کہ لا يعرف قائلہ، اس کے قائل کا بھی پتہ نہیں ہے، نہیں پہچانا گیا اس کا قائل، لا يعرف قائلہ، اس کے قائل کا علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، ایک یہ بات ہے۔ ثانیاً میں کہہ رہا ہوں ما احتمالہ لأن یکون دعا بلفظ الخبر، ما احتمالہ، احتمال ہے کہ یہ شعر محمد تفدے نفس کا، یہ احتمال ہے، لأن یکون دعا بلفظ الخبر، دعا بلفظ خبر ہو، کیسے؟ نہ وہ یغفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، ویرحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے، دیکھو یہ لفظ خبر دعا کے لیے، دعا بلفظ خبر ہے یہ۔ وحذفت الیاء تخفیفا، تفدی تھا نا، تفدی، تو جو یا ہے حذفت الیاء، یا حذف ہو گئی تخفیفاً، تخفیف کی خاطر، وجتوزی عنہا بالکسرت، وجتوزی عنہا، اس یا میں کسرہ پر اکتفا کیا گیا ہے، وجتوزی عنہا بالکسرت، وجتوزی عنہا، اور اس یا کے بدلے میں کسرہ پر اکتفا کیا گیا ہے، وجتوزی اکتفا کیا گیا نہ اس یا سے بالکسرہ، کسرہ پر، ٹھیک ہے نا، کسرہ پر اکتفا کیا گیا ہے۔ وَهَذَا الَّذِي مَنَعَهُ الْمُبَرَّدُ فِي الشِّعْرِ أَجَازَهُ الْكِسَائِي فِي الْكَلَامِ، هَذَا الَّذِي مَنَعَهُ الْمُبَرَّدُ، یہ وہ ہے چیز جس کو مبرد نے منع کیا ہے شعر میں، کون سی چیز بھلا جس کو مبرد نے شعر میں بھی منع کی؟ هَذَا الَّذِي، یہ وہ ہے مَنَعَهُ الْمُبَرَّدُ جس کو مبرد نے منع کیا شعر میں، کیا؟ لام حذف عمل باقی، یہ تھی نا، اسی کو اجازہ الکسائی فی الکلام، کسائی نے اس کو اجازت دی ہے کلام میں، یعنی نثر میں، کس کو اجازت دی ہے؟ لام حذف عمل باقی، اجازہ الکسائی، کسائی نے اس کو اجازت دی ہے، یعنی لام حذف عمل باقی رہے فی الکلام، نثر میں، لیکن بے شرط تقدم کل، لیکن شرط کہا ہے کہ کل مقدم ہو۔ وَجَعَلَ مِنْهُ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَجَعَلَ، اور اس آگئے کسائی نے قرار دیا منہ، کل عبادی، منہ لام امر کے حذف کرنا اور عمل باقی رکھنے کو وہ کسائی نے قرار دیا، کیا؟ منہ، اسی سے لام حذف کرنے والی بات سے، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ،
محل شاہد یقیمو ہے، یہ مجزوم ہے لام کے ذریعے، اور لام بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کل بھی ہے، بشرط کل مقدم بھی ہے، اے لیقیموہا، لیقیموہا۔ ووافقہ ابن مالک فی شرح الکافیت وزاد علی ان ذلک یقع فی النصر قلیلا بعد القول الخبری۔ ووافقہ ابن مالک، ابن مالک نے کسائی کی موافقت کی ہے، شرح کافیہ میں ابن مالک نے کسائی کی موافقت کی ہے شرح کافیہ میں، وزاد علیہ ان ذلک یقع فی النصر قلیلا بعد القول الخبری، اور ابن مالک نے اس پر زیادہ بھی کیا ہے، زیادہ ابن مالک نے زیادہ کیا ہے اس مطلب پر، ان ذالکا یقع فی النصر، ذالکا لام کا حذف کرنا واقع ہوا ہے نصر میں قلیلاً، کب؟ بعد القول الخبری۔ وہ آگئے کسائی تو کہتے ہیں نا شرط تقدم کل، یہ کیا کہتے ہیں؟ بعد القول الخبری، قول خبری کے بعد بھی لام کا حذف کرنا اور عمل کا باقی رکھنا ہے۔ وزاد علیہ ان ذالک یقع فی النصر قلیلا بعد القول الخبری، زیادہ ابن مالک نے زیادہ کیا ہے، زاد علیہ ابن مالک نے زیادہ کیا ہے، ان ذالک یقع فی النصر قلیلا بعد القول الخبری، لام کا حذف کرنا واقع ہوا ہے نصر میں قلیلاً قول خبری کے بعد، والجمہور علی ان الجزم فی الآیت مثلہ فی قولک ایتینی اکرم کا، اور جمہور کیا کیا آگا جان، جب الجمہور علی ان الجزم فی الآیہ، جمہور نہ بھی کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرو، یہ جو آیہ مجیدہ میں جزم ہے، جمہور کیا کہتے ہیں؟ والجمہور علی ان الجزم فی الآیہ، جزم جو آیت میں ہے یقیم الصلاۃ میں جو جزم ہے جمہور کہہ رہے ہیں مثلہ فی قولکا، جزم آیت میں آپ کے قول کی مثل ہے، ان الجزم فی الآیہ، جزم آیت میں مثلہ فی قولکا، یہ جزم آپ کے قول کے مطابق ہے، ایتینی اکرم کا، اکرم کا کو جزم کس نے دی؟ جو اس میں قول ہے اسی طرح آیت میں بھی ہے، والجمہور علی ان ذالک فی الآیہ مثلہ فی قولکا، جمہور کہتے ہیں جزم آیت میں مثل قولک، آپ کے قول جو اتنی اکرم کا ہے، اکرم کا کو جزم کس نے دی؟ جو بات ادھر کرو گے وہی بات ادھر کرو گے، ٹھیک ہے۔ وقد اختلف فی ذالک علی ثلاثۃ اقوال، بتحقیق ذالکا یعنی یقیمو کی جزم کے بارے میں 3 اقوال میں اختلاف ہوا ہے، قد اختلف علی ثلاثۃ اقوال ذالکا، اور یقیمو کی جزم کے بارے میں 3 اقوال میں اختلاف ہوا ہے، احدھا ان 3 میں سے ایک للخلیل وسیبویہ انہ بنفس طلب لما تضمنہ من معنی ان شرطیہ، خلیل اور سیبویہ کا قول ہے پہلا کہ جزم بنفس طلب ہے، جزم بنفس طلب یعنی کل، یہ جزم دے رہا، کیوں؟ یہ کیسے؟ لما تضمنہ من معنی ان شرطیہ، کیونکہ اس میں ان شرطیہ کا معنی پایا جاتا ہے، کما ان اسماء الشرط انما جزمت لذالک، جیسا کہ اسماء شرط جزم دیتے ہیں لذالک، چونکہ ان میں ان کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اسماء شرط انما جزمت، جیسا کہ اسماء شرط جزم دیتے ہیں لذالک، کیونکہ ان میں ان کا معنی پایا جاتا ہے۔ الثانی دوسرا قول آگا جان، توجہ رہے، اصل مطلب نہ بھولے، توجہ کس میں؟ یقیمو کی جزم میں، دوسرا قول للصیرافی والفارسی انہ بالطلب، انہ جزم بالطلب، طلب کے ذریعے، جزم طلب یعنی کل کے ذریعے، لنیابتہ مناب الجازم الذی هو شرط المقدر، کیونکہ یہ طلب کل یہ جازم کا جانشین ہے، یہ کل یہ طلب، لنیابتہ یہ طلب کل کہوں، یہ مناب الجازم جازم کا جانشین ہے، جازم کون؟ الذی هو شرط المقدر، جو کہ شرط
मुकद्दर है, जाजिम जो कि शर्त मुकद्दर यानी इन शर्तिया है उसका ये जानशीन है। कमा अन्न नस्बा बेज़रबन फी कौल का ज़रबन ज़ैदन, जैसा कि नस्ब ज़रबन के ज़रिए से है, जैसा कि नस्ब ज़रबन के ज़रिए है फी कौल का ज़रबन ज़ैदन, आपके कौल ज़रबन ज़ैदन में नस्ब ज़रबन ने दी है। क्यों? ले नियाबत ही अन इज़रिब, क्योंकि ले नियाबत ही ये ज़रब नायब है इज़रिब की, ये नायब है इज़रिब की। लाल तज़म्मुने ही माना हो, ना कि ये ज़रब मुतज़म्मिन माने इज़रिब है, लाल तज़म्मुने ज़रब माना इज़रिब ये नहीं है। अस्सालिसो तीसरा कौल, भाई किसके बारे में तीसरा कौल? भाई वही बात है युकीमू की जज़म के बारे में तीसरा कौल। लिल जुमूर अन्नहु बिशर्तिन मुकद्दरिन बाद तलब, जमूर का कौल है और ये फरमाते हैं जमूर के जज़्म शर्त मुकद्दर के जरिए बाद तलब, तलब के बाद एक शर्त मुकद्दर है, तलब के बाद एक शर्त मुकद्दर है वो जज़म दे रही है। यानी मसलन क्या कहें, कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमुस्सलाता, यानी क्या कहें, कुल इन तकुल, ये इन कुल के बाद इन, कुल इन तकुल युकीमुस्सलाता, यानी तलब के बाद एक इन शर्त मुकद्दर है। ठीक है ये नहीं? इसी तरह जैसे ईतीनी उकरम का है, ईतीनी इन तातिनी उकरम का, ईतीनी इन तातिनी, ये मतलब है कि तलब के बाद शर्त मुकद्दर है। दोबारा सुनो, अस्सालिसु लिल जुमूर इन्नहु बिशर्तिन मुकद्दर, जज़्म शर्त मुकद्दर के जरिए बाद तलब, तलब के बाद वहाज़ा अर्जअ मिनल अव्वल, ये कौल तीसरा कि शर्त मुकद्दर पाई जाती है तलब के बाद, ये जज़म दे रही है। हाज़ा अर्जअ मिनल अव्वल, ये कौल अर्जा है अव्वल से, पहले कौल से। पहला कौल कौन सा था? खलील और सीबवै का, जो कहते थे तलब में इन शर्तिया का माना पाया जाता है। पहले कौल से ये तीसरा कौल अर्जा है। क्यों? तवज्जो, ले अन्नल हज़्फ़ व तज़मीन व इन इश्तरका फ़ी अन्नहुमा खिलाफुल अस्ल, हज़्फ़ यानी ये तकदीर, ठीक है ये नहीं, हज़्फ़ और तज़मीन, हज़्फ़ और तज़मीन, व इन इश्तरका फ़ी अन्नहुमा खिलाफुल अस्ल, अगरचे ये दोनों मुश्तरक हैं कि ये दोनों हज़्फ़ और तज़मीन खिलाफ असल हैं। इस हवाले से दोनों मुश्तरक हैं कि हज़्फ़ और तज़मीन, ठीक है, हज़्फ़ और तज़मीन, ठीक है, हज़्फ़ यानी हज़्फ़ हुई मुकद्दर, हज़्फ़ और तज़मीन इन इश्तरका, अगरचे ये दोनों हज़्फ़ और तज़मीन मुश्तरक हैं फ़ी अन्नहुमा खिलाफुल अस्ल, कि ये दोनों हज़्फ़ और तज़मीन खिलाफ असल हैं, ठीक। लेकिन फ़ी तज़मीन तग़यीर मानल अस्ल वला कज़ालिकल हज़्फ़, लेकिन तज़मीन में असले माना की तब्दीली हो जाती है। तग़यीर मानल अस्ल, माने असली की तब्दीली होती है तज़मीन में। वला कज़ालिका हज़्फ़, हज़्फ़ में ऐसा नहीं है। कज़ालिक यानी तग़यीर माना अस्ल हज़्फ़ में नहीं है, जबकि तज़मीन में माना असली की भी तब्दीली हो जाती है। ला कज़ालिकल हज़्फ़, हज़्फ़ में तग़यीर माना अस्ल नहीं है, ठीक है। व ऐज़न फ़इन्न तज़मीन, एक और अगली बात, ऐज़न फ़इन्न तज़मीन अल फ़िल मानल हर्फ़ इम्मा गैर वाक़ि और गैर कसीर। क्या बात भाई? तज़मीन अल फ़िल मानल हर्फ़, फ़िल में हर्फ का माना पाया जाए, फ़िल मुश्तमिल हो हर्फ के माने पर, इम्मा गैर वाक़े, ये वाक़े नहीं हुआ है, और गैर कसीर या कसीर नहीं है। व मिनस्सानी, ये फिर मिला के आओ, हाज़ा अर्जअ मिनल अव्वल व मिनस्सानी, हाज़ा अर्जअ मिनल अव्वल व मिनस्सानी, यानी ये तीसरा कौल सानी दूसरे कौल से भी अर्जा है। ये तीसरा जमूर वाला कौल दूसरे कौल से भी अर्जा है। क्यों?
ले अन्ना नाइब शय युद्दी माना हो, इसलिए कि नाइब शय जो है युद्दी माना, माना जो मनूब है उसके माने को पहुंचाता है। नाइब शय किसी चीज़ का जो नाइब होता है वो मनूब का माना देता है। व तलब ला युद्दी माना शर्त, और तलब जो है वो शर्त के माने को अदा नहीं करता है। ठीक हो गई बात अजीज़ों? अच्छा, मतलब मेरा तमाम हो गया आगा जान, मतलब मेरा तमाम हो गया है। भला एक दकीके तवज्जो फरमाओ, बहस क्या हुई है? बहस मन अल मुबर्रद से शुरू हुई, जिसका रब्त ये था कि लाम अम्र हज़फ हो और लाम अम्र का अमल बाकी रहे। ठीक है, इस बात को जो है पीछे दर्स में अर्ज कर रहे थे कि कोई मसला नहीं है, लाम हज़फ हो और उसका अमल बाकी रहे, लेकिन आज के दर्स में आगाज़ में ही शुरू यहाँ से हुआ कि मुबर्रद नावी आए और उन्होंने इसको कहा कि ये ठीक नहीं है, लाम अम्र हज़फ हो अमल उसका बाकी रहे। ठीक है, शेर में भी इजाज़त उन्होंने नहीं दी। ठीक है, अच्छा, मुबर्रद के मुकाबले में फिर आ गए किसाई आए, उन्होंने कहा बाबा शेर कहाँ, नसर में भी हत्ता जायज़ है, शेर की बात तो अलग है ना, हत्ता नसर में भी जायज़ है, लाम अम्र हज़फ हो अमल बाकी रहे। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर किसाई ने मुबर्रद के मुकाबले में आकर कहा कि पहले कुल होना चाहिए यार। ठीक है, इब्ने मालिक उससे भी आगे बढ़ गए, का कौल भी जरूरी नहीं है, कौल खबरी पहले हो वो भी ठीक है, लाम हज़फ हो और उसका अमल बाकी रहे, ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जमहूर नावियों ने कहा कि ये जो जज्म है आयत में युकीमुस्सलात में, ये इतनी उकरम का के तरह हैं। उकरम का को जज्म किसने दी? उसी ने जो है उसी तरह युकीमो भी मजलूम है। और फिर आखिर में ये बात हो गई कि जनाब तीन अकवाल में इख्तलाफ है कि जज़म कौन दे रहा है युकीमो को। खलील और सिबोए कहते थे खुद तलब जज़म दे रही है, यानी कुल, क्योंकि उस कुल में जो तलब है उसमें इन शर्तिया का माना पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कौल सराफी और फारसी का था, उन्होंने भी यही कहा जज़म यही तलब दे रही है, लेकिन ये नायब है शर्त मुकद्दर के, ये नायब है। पहला तज़मीन था लेकिन ये कहता है नायब है, दूसरा कौल। तीसरा जमूल का है, जमूर का कौल था, वो कहते थे कि बाबा तलब के बाद एक शर्त मुकद्दर है, उसने जज़म दी है। और ये तीसरा कौल पहले से भी तरजीह रखता है और दूसरे कौल से भी तरजीह रखता है। ये हमारी बहस का था जनाब खुलासा। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे भाइयों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।